सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 5 सूरह माइदा की आयत नंबर 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहर-रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िइ यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इल्लम तु'तौहु फ़हज़रू वमन युरिदिल्लाहु फित्नतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ। उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिर क़ुलूबहुम लहुम फिद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फिल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहर-रसूल ला यहज़ुनक
كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آیات پڑھی ہے، پہلے اس کا شان نزول سن لیں، پھر ترجمہ تفسیر اکٹھے کر لیں گے۔ غزوہ خیبر کے جو بڑے خاندان سے، ان میں سے ایک خاندان کی شادی شدہ عورت نے زنا کیا، اور پھر ان لوگوں نے جو امانت والے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اس واقعہ کو چھپا دیا، لیکن جب بات عوام کے سامنے نکلی آہستہ آہستہ تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ اگر کوئی غریب آدمی اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اگر کوئی بڑے خاندان کا امیر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے چھپا لیا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے احتجاج کیا تو یہود کے جو بڑے لوگ تھے سرکردہ، وہ آپس میں مل کر بیٹھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نرم ہے، ہماری شریعت کے اندر بہت سختی ہے، لہذا انہوں نے ایک جماعت تیار کی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جسے بھیجا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا واقعہ رکھیں، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرم حکم دیں، یعنی کوڑے مارنے کا یا جرمانے کا اور یا کوئی قید کرنے کا، وہ تو لے لیں، لیکن اگر وہ بھی اسی کا حکم دیں کہ رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے، تو وہ حکم نہ لینا، تو پھر واپس آ جانا۔ تو ان میں سے جب وہ یہودی وہاں خیبر سے چلے تو ان کے ساتھ علماء بھی تھے، اور یہود کا سب سے بڑا عالم جسے فتح کے علاقے سے بلایا گیا تھا، جس کا نام تھا ابن سوریہ، وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا اور وہ بھی صاف تھا، اور وہ رات کو آئے، مدینہ کے اندر ٹھہرے۔ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ پہلے ہی یہودی تھے، اپنے آپ مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن تھے منافق، اور ان کے پاس وہ رات کو ٹھہرے، سارا بات بیان کی کہ ہم اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ صبح کو منافقین بھی مل کے ساتھ، اور جو کفار تھے وہ بھی ملے، اور یہودی بھی ملے، عیسائی بھی ملے، سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اب ہمیں حکم بتایا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے اندر یہ حکم موجود نہیں، تو کہنے لگے تورات کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ہے، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کو لایا جائے۔ جب تورات کو لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا عالم تھا، سب سے بڑا فدق کے جس کو بلایا گیا تھا، فرمایا کہ آپ پڑھ کر سناؤ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، شروع سے ہی پڑھا، اور درمیان سے جہاں رجم کی آیات تھی اسے چھوڑ دیا، آخر سے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہود کے علماء میں سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، درمیان سے وہ آیات جو رجم والی ہیں وہ چھوڑ گیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ آیات کو ٹکڑا پڑا، تو پھر وہ بھی شرمندہ ہوا سب کے سامنے، تو اس نے بھی پڑھ کر سنایا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تفسیر نازل فرمائی ہے۔ اب ترجمہ صاحب تفسیر دیکھیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کیا تو جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جب کچھ سب کچھ ہے اللہ رب العزت کا، مالک خالق وہ ہے، تو وہ جیسے چاہے کرے، کسی کو اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، یہاں اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غم کے اندر نہ ڈالیں وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر کے اندر، یعنی جو منافقین تھے وہ بھی پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، وہ تو پہلے یہودی تھے، لہذا آپ پریشان نہ ہو۔ قالوا آمنا بافواہہم،
فرمایا وہ صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبهم، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، فرمایا وہ سنتے ہیں جھوٹ کو، اور سماعون لقوم آخرین، اور سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی یہ جماعت آئی تھی وہ دوسری قوم کے لیے، جو لوگ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے سننے کے لیے آئے تھے۔ لم یأتوک، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی جو خیبر کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضعہ، فرمایا کلموں کو تبدیل کرتے ہیں ان کی جگہ پر رکھنے کے بعد، یعنی جو احکام موجود تھے ان کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر وہ تمہیں دے تو اسے لے لو، یعنی اگر کوئی نرم بات دے تو اسے لے لو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اگر وہ بھی یہی حکم دے جو تورات کے اندر موجود ہے رجم کرنے کا، فَاحْذَرُوهُ، پھر اسے بچنا، اسے چھوڑ دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فرمایا وہ شخص کہ جس اللہ رب العزت ارادہ کرے جس کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور پھر آپ ہرگز مالک نہیں ہیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی چیز کے۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرے، طلب دکھائے، اللہ رب اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دے، خود اس راستے کے اوپر آنا نہیں چاہتا، فرمایا پھر اللہ رب العزت سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتے۔ قرآن پاک دوسری جگہ شامل فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ لوگ ٹیڑھا چلے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ زبردستی اللہ رب العزت کسی آدمی کو ہدایت کی طرف لے کر نہیں آتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم، اور فرمایا نہیں ارادہ کرتے اللہ رب العزت اس بات کا کہ زبردستی ان کے دلوں کو پاک کر دیں۔ لہم فی الدنیا خزی، اور فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اب جو ابن سوریہ تھا، جو ان کا بڑا عالم تھا یہود کا، اب وہ سب کے سامنے رسوا ہوا جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، درمیان سے آیات کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ سب کے سامنے رسوا ہوا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی جو رسوائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ جو یہود کی شریعت تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی شریعت کے اندر اگر انسان بیمار بھی ہو جائے، مسافر بھی ہو، تب بھی انسان وضو ہی کرنا ہوتا تھا، یا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر انسان نے نماز پڑھنی ہے، کہیں سفر پر ہے، تو وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے، جہاں پاک زمین ہے مصلی بچھائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے مسجد کے اندر جانا ہی ضروری تھا۔ اگر کپڑے کو گندگی لگ گئی تو کپڑے کو کاٹنا ہی پڑتا تھا، چاہے جتنا بھی قیمتی کپڑا ہو، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ 40واں حصہ ہے، اور ان کے اوپر جو زکوٰۃ تھی وہ 14 حصہ تھا۔ تو ان کی شریعت سخت تھی، اس لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لیکن زنا کا حکم جو تورات کے اندر تھا اور وہی قرآن پاک کے اندر ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں تو فرمایا ان کی سزا یہی ہے کہ پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔